من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة آمنتم بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر جب بھیجا یا حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے ساتھ اس کے اندر بہت ساری خوبیوں کو، صلاحیتوں کو رکھا. اور اس کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میں تجھے باکمال بنا کر بھیج رہا ہوں اور تجھے بے قیمتی بنا کے نہیں بھیجا. تیری قیمت بہت اونچی. مارکیٹ کے اندر کسی چیز کو لانا ہو تو لوگ ڈبے کے باہر جو ہے بناٹ کو دیکھتے ہیں
کمپنی کو دیکھتے ہیں، اندر بے شک اس کے کچرا بھرا ہوا ہو، چیز کی قیمت کا اندازہ، اس کی اہمیت، جو اس پر ایک لیبل، ایک نشان لگا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر کوئی چیز چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کا نام بکتا ہے، پہلے کچھ اور بات تھی، اب کچھ اور بات۔ تو انسان کی اللہ نے قدر و منزلت اس لیے بڑھائی کہ اللہ نے اس کی نسبت کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اسے کتاب دی تو اس کی نسبت بھی اپنے ساتھ ہے، اسے نبی عطا فرمایا اس کی نسبت بھی اپنے ساتھ ہے، اس کو نماز کا تحفہ دیا تو نسبت اپنے ساتھ رکھی، قرآن کا تحفہ دیا نسبت اپنے ساتھ رکھی، حیا پاک دامنی کا تحفہ دیا تو نسبت اپنے ساتھ رکھی، صبر و تحمل شکر کا تحفہ عطا فرمایا تو نسبت اپنے ساتھ رکھی۔ اللہ نے اس کو کہیں بھی کسی کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ اس کی قیمت کا اندازہ، اس کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کا اپنے ساتھ ڈائریکٹ تعلق جوڑا ہے۔ کہ ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے خدا کے واسطے پیدا کیا، اور پھر اس کو اپنے قریب سے قریب تر لانے کے لیے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی کہ میرے قریب آنے کا راستہ بھٹکنا جانا، دائیں بائیں نہ نکل جانا، میں دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت کو بھیج رہا ہوں جس کی کردار، جس کی عزت، جس کی شہرت، جس کے حسب نسب، جس کی عزت کا میں ضامن ہوں، جس کے قول اور فعل کا میں ضامن ہوں۔ اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، میرے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، جس طرح یہ کہہ رہا ہے ویسے کرتے جاؤ۔ فاتبعونی، جس طرح یہ کر کے دکھا رہے ہیں اور کرنے کو کہہ رہے ہیں کرتے جاؤ۔ بنیادی مسئلہ سب کا کہ اللہ راضی ہو جائے، مین مسئلہ سب کا کہ اللہ کی رضا مل جائے، تو تمہیں حضور کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ فاتبعونی، تمہیں اللہ کہیں نہیں ملے گا، تمہیں اللہ نبی کے قدموں میں ملے گا۔ آ جاؤ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ کو پالو گے۔ ہے ہر جگہ موجود، کوئی شے اس سے ڈھکی چھپی نہیں، ہر جگہ موجود، ہر کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن کہاں ملے گا؟ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آ جاؤ اللہ کے قریب۔ جب اللہ کے قریب آئیں گے عزت بھی بچے گی، اللہ کے قریب آئیں گے تحفظ بھی ملے گا، اللہ کے قریب آئیں گے اولاد کا مستقبل بھی اچھا ہوگا، اللہ کے قدموں میں آ جائیں گے تو زندگی سنورے گی، بگڑنے سے بچے گی۔ انسان، اللہ جل شانہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دے گا، گناہ دھل جائیں گے، رزق کی فراوانی ملے گی، اللہ کے قریب آ جاؤ گے عزتوں کا بچاؤ ملے گا، بچیوں کی عزت کا تحفظ کی ضمانت ملے گی۔ اللہ کے قریب آ جاؤ، رزق چل کر تمہارے دروازے پر آئے گا، دولت تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ کے قریب آ جاؤ، فرشتے تمہارے گھروں کی حفاظت کے لیے پہرے دار بن کے تمہارے دروازے پہ۔ الغرض دنیا کے اندر جس مصیبت سے بچنا چاہو بچ جاؤ گے، اور جو چیز حاصل کرنا چاہو مل جائے گی۔ شرط یہ ہے اللہ کے قدموں میں آ جاؤ۔ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے قدموں میں آنے والا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ 1400 سال ہو گئے، سمجھ
سمجھتے یہ دو بنیادی مسئلے، یہ دو بنیادی چیزیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک۔ اور حضور علیہ السلام جتنا انسان کو کامیاب بنانے کے لیے جتنا قیمتی راستہ بتلایا، اس راستے پر چلانے والے، رہبری کرنے والے کی حیثیت کو بھی اللہ نے دنیا کے اندر منوایا۔ تاج نبوت پہنا کر دنیا میں بھیجا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے میرے نبی بے شک ہم نے بھیجا تجھ کو 88 مرتبہ سے زیادہ پروردگار عالم نے 88 مرتبہ یکم و پیش اللہ نے قرآن پاک میں خطاب فرمایا۔ جہاں جہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے خطاب فرمایا اے میرے بندو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی امتیں آئی، اللہ جل شانہ نے کسی کو بھی ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ یہ تو اعزاز ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ گناہگار بعد میں، ایمان والے پہلے، بے حیا بعد میں، ایمان والے پہلے۔ فرمایا تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، فرمایا دنیا کے اندر جو کچھ کر کے آؤ جواب تمہیں دینا پڑے گا، لیکن پروردگار عالم نے کلمہ پڑھنے کی برکت سے تمہیں ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ کالے ہو، گورے ہو، کوجے ہو، کملے ہو، یا ایھا الذین آمنو، ماں اولاد کو پیار سے پکارتی ہے، باپ کو پیارا ہے، پیار سے پکارتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا گناہگاروں کے لیے پیار ہے کہ پروردگار عالم ہمیں گناہگار کہہ کے نہیں پکار رہا، بلکہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو، تمہاری نسبت بڑی اونچی، تمہاری شان بڑی اونچی، تمہارا مقام بڑا اونچا کہ تم نے لڑ میرے کملی والے کا پکڑ لیا۔ عرش والوں نے قیامت کی صبح تک اگر اسی کلمے پر قائم رہے، تمہیں قیامت کی صبح تک عرش والے نے ایمان والا کہہ دیا ہے۔ یہ پہلا اعزاز ہے اس امت کا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو یہ نہیں ملا۔ کتنی شان والا نبی ہوگا جس کی امت کو پروردگار عالم قرآن میں بار بار ایمان والا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ پہلا اللہ کا پہلے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہے، لا تقولوا راعنا، او لوگوں میرے نبی کی شان میں بے ادبی نہ کرنا۔ جب یہ آیت آئی نا تو مکے کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو راعنا زبان موٹی کر کے پکارنا شروع، بکریاں چرانے والے، ہم تو نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے کلام کا انداز بدل دیا، لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، کہہ دینا اے نبی ذرا ہماری طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔ کتنا پروردگار عالم باریکی سے اپنے نبی کے بارے میں اللہ اکبر فیصلے فرما رہا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کئی فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آ جاؤ دیکھو تمہارے ساتھ کیا کروں گا، آج میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دو، اس کے طریقوں کو توڑ کے دیکھ لو، لڑائی میرے نبی کے ساتھ نہیں، لڑائی تمہاری اللہ کے ساتھ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہیں میدان میں لا کے خود میدان میں آ جاؤں گا، پہلا سوال کروں گا بتاؤ میرے نبی کے طریقوں سے کیوں موڑ کے آئے تھے؟ تجھے اولاد پیاری، تجھے خاندان پیارا، تجھے دنیا پیاری،
تجھے اپنا کا لال پیارا کیوں نہیں تھا؟ جب تک جواب نہیں دے گا مجھے میری عزت کی قسم میدان معاشر میں تجھے قدم اٹھانے نہیں دوں گا۔ کرام الکاتبین، اللہ اکبر، دو فرشتے یہاں میرے عزیزوں کندھوں پہ کھڑے ہیں، ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ بجلی چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، 0 واٹ کا بلب جلا لو، فرشتوں کی کمی نہیں آتی، سارے بلب بند کر لو، اندھیرے کر لو، فرشتوں کو میرے عزیزوں پھر بھی لکھنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ دل کے اجالے میں لکھ رہے ہیں، رات کے طریقے میں لکھ رہے ہیں، جتنے سانس لوگے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کرام الکاتبین، دو چوکیداروں کو مقرر کر دیا جو ہر وقت تیری ریکی کر رہے ہیں، ہر وقت کیمرہ لے کر تیرے سر پہ کھڑا ہے۔ تو سانس لیتا ہے فرشتہ سانس لکھ دیتا ہے، تو گالی دیتا ہے فرشتہ گالی لکھ دیتا ہے، تو سبحان اللہ کہتا ہے فرشتہ سبحان اللہ لکھ دیتا ہے۔ اتنی گالیاں دے، اتنی بکواس کر، اتنی اپنی زبان کو گندا کر، اتنی لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیل، اتنا بچیوں کی عزت کو برباد کر، اتنا دو نمبری کر، اتنا دودھ میں ملاوٹ کر، اتنا سودے میں ملاوٹ کر، جتنا خدا کو قیامت کے دن جواب دے سکے۔ جب سے ماں کے پیٹ سے باہر آیا، جب تک قبر کے اندر نہیں چلا جائے گا، فرشتے تیرا سر نامہ اعمال روزانہ کی زندگی کا روز نامچہ بنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تھانے میں چلے جاؤ، تفتیشی افسر کے پاس چلے جاؤ، چوکی انچارج کے پاس چلے جاؤ، اللہ اکبر، روزانہ کا روز نامچہ بنا کر اوپر بھیجے گا۔ اتنی چوریاں پکڑی، اتنے موٹر سائیکل کے چور پکڑے، اتنے موٹر سائیکل چوری ہوئے، اتنی وارداتیں ہوئی، اتنے کیس عدالت کے اندر آئے، سارے دل کا روز نامچہ جا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، رات ہونے کی دیر ہوتی ہے، سارے دل کا روز نامچہ آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ پروردگار عالم دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے لکھوا دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی حجت نہ رہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرا نبی ہم نے تجھے بھیجا۔ کوئی کہے یتیم کے سر پہ تاج نبوت کیوں رکھ دیا، کوئی کہے تجھے خدا نے کیوں نبی بنایا، تو نہیں نبی بن کے آنا تھا۔ کوئی کہے تیرے پاس کپڑے کوئی نہیں، پیر میں جتی کوئی نہیں، گھر کے چولہے میں آگ کوئی نہیں، کوئی کہے پاٹ پا جن تیرے گھر کے اندر کھانا نہیں پکا، انہیں کہو میرے سے بحث کرو، میرے سے آ کے پوچھو۔ میں نے ساری کائنات پہ نظر ڈالی، میں نے ساری کائنات کے اندر نبیوں کا انتخاب کیا، 1,24,000 انبیاء کو ان کے سر پہ میں نے تاج نبوت رکھا، پھر نبیوں میں سے میں نے نبیوں کو چنا۔ آدم کو میں نے صفی اللہ بنا دیا، نوح کو میں نے نجی اللہ بنا دیا، ابراہیم کو میں نے خلیل اللہ بنا دیا، اسماعیل کو میں نے ذبیح اللہ بنا دیا، موسیٰ کے سر پر تاج نبوت رکھ کے کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنا دیا، یوسف کو صدیق اللہ بنا دیا۔ باری مکے کے در یتیم کی آئی، باری عبد المطلب کے پوتے کی آئی، باری عبداللہ کے بیٹے کی آئی، باری حلیمہ کلیمہ کی گود میں لوریاں لینے والے کی آئی، شیمہ کی انگلی پکڑ کے چلنے والے کی آئی، آمنہ کی گود میں آنکھ کھولنے والے کی آئی۔ دنیا نے کہہ دیا عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، میں عرش والے نے اعلان کر دیا عیسیٰ روح اللہ بن کے آیا، آمنہ کی گود کے اندر جو آیا وہ حبیب اللہ محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، میں نے تیرے تعلق کو ڈائریکٹ اپنے ساتھ جوڑا، تیرے مقام کو میں نے بتلایا، تیری شان کو میں نے بتلایا، تیری عظمت کو میں نے بتلایا، اللہ اکبر، تیری اداؤں کو میں نے بتایا۔ میں نے جبرائیل کو پابند کر دیا، خبردار ہے تو نے اپنی مرضی سے جا کے میرے نبی سے مخاطب نہیں ہونا، جس انداز میں میرا نبی بیٹھا ہوگا، جس حال میں میرا نبی بیٹھا ہوگا، تو نے اسی حال میں جا کر میرے نبی سے مخاطب ہونا ہے۔ جب میرا نبی چادر اوڑھ کے بیٹھا
بیٹھا ہوگا تجھے کہہ دینا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرا نبی نماز کے اندر ہوگا, میرا نبی رکوع کے اندر ہوگا, میرا نبی سجدے کر رہا ہوگا, میرا نبی لوگوں سے پیار سے گفتگو کر رہا ہوگا. تو نے کہہ دینا فإنک لعلی خلق عظیم. طائف کی گلیوں کے اندر لوگوں کے پتھر کھا کھا کر منہ کے بل گر کر سر منہ سے خون نکل رہا ہوگا. طائف کا میدان ہے, اللہ اکبر. ایک مکے کا کافر آیا, ایک نے دائیں طرف سے بازو پکڑا, دوسرے نے بائیں طرف سے بازو پکڑا, تیسرا آیا پیغمبر کے دونوں کندھوں کو پکڑا, اپنا گھٹنا حضور کی کمر میں مارا, دونوں نے بازو چھوڑ دیے. میرا نبی منہ کے بل زمین پہ گرا, پتھر پہ سر نکلا, خون کا فوارہ نکلا. اللہ اکبر. ادھر جبرائیل آ گیا, ادھر ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے, الہی انہیں ہدایت عطا فرما. فرمایا جبرائیل جب ہاتھ اٹھا کر پتھر مارنے والوں کو دعا کرتا, دعا ان کے لیے دعا کرتا دیکھے گا, جبرائیل اسی انداز میں تمہیں پکارنا ہے یا اللہ میں کیا کہوں. فرمایا جبرائیل ہاتھ اٹھانا اس کا کام ہے, قرآن دے کر تجھے بھیجنا تے میرا کام ہے. اور طائف کی گلیوں میں جا کر اسے اس حال میں دیکھ کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب دے دینا میں خدا کا کام ہے. بیٹیوں کے پاس بیٹھے گا, بیٹیوں سے مخاطب ہوگا, تو نے کہہ دینا ہے یا ایھا النبی. بیویوں کے پاس آئے گا, کہہ دینا قل لازواجک. بیٹیوں کے پاس جائے گا, کہہ دینا وبناتک. کلمہ پڑھنے والیاں جب نبی کے قدموں میں آئیں گی, کہہ دینا ونساء المؤمنین. ننگا سر دیکھے گا یدنین علیہن بالجلابیب. میرے نبی اللہ اکبر. جبرائیل جس انداز میں پائے گا اللہ اکبر, تو نے اسی انداز میں میرے دنیا کے انسانوں کو بتانے لگ جانا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے یہ خود نہیں آیا, اسے عرشوں والے خدا نے تاج نبوت ختم رسول بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. انا ارسلناک, ہم نے آپ کو بھیجا. اب میں اکیلا منبر پہ بیٹھا ہوں, آپ سامنے بیٹھے ہیں, تو میں اپنے آپ کو ہم کہوں گا تو ہم تو جمع کا صیغہ ہے, اور آپ کے لیے آپ کی شایان شان ہے, آپ کو بنتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو معلوم ہے یہ اکیلا زیادہ. اب اللہ کتنے ہیں بھائی؟ اللہ بولو اللہ کتنے ہیں؟ وحدانیت میں اکیلا, الوہیت میں اکیلا, ربوبیت میں, اپنی شان میں, رب ہونے میں, قادر ہونے میں, آواز ہی کوئی نہیں, قادر ہونے میں زور سے کہو. جس کا کوئی اور اللہ وہ خدا کے واسطے نہ کہے, جس کا محمد کا خدا جس کا خدا ہے وہ بلند آواز سے کہے. رازق ہونے میں کون ہے؟ رازق ہونے میں اکیلا کون ہے؟ خالق ہونے میں اکیلا کون ہے؟ موت و حیات دینے میں اکیلا کون ہے؟ روزی رزق دینے میں اکیلا کون ہے؟ بچے بچیاں دینے میں اکیلا کون ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے ہم نے بھیجا؟ فرمایا میرا محبوبہ تاکہ میری حیثیت کا اندازہ لگ جائے. زمین ہماری, آسمان ہمارے, سورج ہمارا, چاند ہمارا, ستارے ہمارے, مخلوق ہماری, دنیا کی موجیں ہماری, جمادات ہمارے, نباتات ہمارے, چوپائے ہمارے, جانور ہمارے, ساری چیزوں پہ میرا قبضہ, ساری چیزوں کا مالک میں. جو 2 ایکڑ کا مالک ہو جائے وہ کہتا ہے ہماری زمین ہے, میں تو ساری زمین آسمان کا مالک ہوں. مجھے جچتا ہے کہنے میں انا ارسلناک شاہدا. جب زمین آسمان کے مالک ہم ہیں تو میرے حبیب ہم تجھے یتیم بنا کے بھیجیں یا ختم الرسل کا تاج پہنا کے بھیجیں. خبردار ہمارے پاس سے سوال پوچھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. انا ارسلناک, ہم نے آپ کو بھیجا. آؤ میرے
نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آؤ تو صحیح، ہم نے آپ کو بھیجا، اس کا مطلب ہے آپ میرے عزیزوں کمزور کوئی نہیں، ہم نے آپ کو بھیجا، آپ بے سہارا کوئی نہیں، تیری طرف کوئی انگلی تو اٹھائے گا، اللہ قرآن میں اعلان کرے گا تیرا سگا چچا کیوں نہ ہو، تیری سگی چچی کیوں نہ ہو، اس نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب تبت لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ کوہ صفا پر جب تو نے اعلان نبوت فرمایا تو تیرے چچے نے پتھر اٹھایا اور کہا تبت لک یا محمد لہذا جماعتنا، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے یہاں اکٹھا کیا۔ فرمایا میرا حبیبہ تیرے ہاتھ کی طرف کوئی اشارہ کرے گا میں قیامت کی صبح تو قرآن میں چیلنج کروں گا تبت یدا ابی لہب وتب، تو چچا کیوں نہ ہو، تیری جرت کیسی ہوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی، تیرا بھتیجا بعد میں، میرا محمد پہلے ہے، تیری بیوی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر ومراتہ، تیری بیوی کو بھی عذاب دوں گا، تجھے بھی عذاب دوں گا۔ تو کہتا ہے اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، میں عرش والا کہتا ہوں ان شانیہ کا هو الابتر، جو کلمہ پڑھے گا ابو بکر کی طرح چمکاؤں گا، عمر کی طرح زندہ رکھوں گا، عثمان غنی کی طرح چمکاؤں گا، علی کی طرح شان بلند کروں گا، امیر معاویہ کی طرح چمکاؤں گا، میری عزت کی قسم ہے قیامت کی صبح تک جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا ان کی زبانوں پر رضی اللہ عنہ کے نعرے لگواؤں گا، لیکن جو تیری مخالفت کرے گا ان شانیہ کا هو الابتر، میں زمین پر بھی اسے برباد کروں گا، آخرت میں بھی اسے برباد کروں گا۔ انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یا اللہ آپ نے کیوں کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو بھیجا؟ انا ارسلنا کا، ہم نے تجھے بھیجا، سبحان اللہ، ہم نے تجھے بھیجا۔ یا اللہ کیا ایک ہی ہے کہ نہیں، آدم سے لے کر یا آخری تک 1,24,000 ہے کم و بیش۔ یا اللہ کیا آدم کو نہیں بھیجا، کیا نوح علیہ السلام کو نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھیجا، انہی کی باری میں کیوں کہا تجھے بھیجا؟ اور ایک مرتبہ نہیں کہا ہم نے تجھے بھیجا، بلکہ یوں کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ بار بار تو کہہ کے پکارا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا کوئی نہیں، تیرے رب نے تجھے بے سہارا نہیں کیا، اتنا دوں گا تیری جھولیاں بھر جائیں گی۔ پیغمبر پہلے سے زیادہ دور، پچھلے دور سے پہلا دور زیادہ ہوگا۔ الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک الک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تجھے بھیجا، لعمرک، ہم نے تجھے بھیجا۔ اللہ اکبر، بار بار اعلان فرمایا میں نے تجھے بھیجا، میں نے تجھے بھیجا۔ یا اللہ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ فرمایا اللہ غنی، جب زمین پر اس نے مجھے کہا اللہ تو میرا معبود ہے، عرش بری پر میں نے فرشتوں میں کہہ دیا دیکھ لو اس نے مجھے اپنا معبود کہا، عرش والے نے اسے اپنا محبوب کہہ دیا۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے بھیجا آپ کو، تجھے بھیجا۔ اللہ تو نے کیوں کہا کہ تجھے بھیجا؟ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب دنیا کے اندر میری توحید کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ آدم بھی آ چکے، ابراہیم علیہ السلام بھی آ چکے، اسماعیل علیہ السلام بھی آ چکے، نبی آتے رہے، دنیا سے جاتے رہے، میرا نام بلند کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد میرا نام بھی ختم ہو گیا۔ دھرتی پر عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 541 سال تک میرا نام لینے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ مخلوق بھٹک رہی تھی، تلاش میں تھی کون ہے بنانے والا کائنات کا، کس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ اللہ اکبر، پھر میں نے اسے تاج نبوت پہنا کر عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں بھیجا۔
میرا حبیب تجھے اندازہ ہی نہیں، جب تو آ رہا تھا فرشتے بھی تجھے بار بار تک رہے تھے، کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آمنہ کی گود میں آیا عرش والے نے اعلان کیا دیکھو دیکھو میرا حبیب آ گیا ہے۔ جب دنیا کے اندر آئے غار حرا سے جبل ابو قیس پر آئے اور آ کر سب سے پہلے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے پہچانتا کوئی نہیں تھا، تو سب سے پہلے کس نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک اللہ اکبر ولا الہ غیرک، بار بار کہا یا اللہ پاک ہے تو، حمد بھی تیری، پاکی بھی تیری، تسبیح بھی تیری، تصدیق بھی تیری۔ میرا پیغمبر کوئی مجھے جانتا نہ تھا، تو نے میرے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے قلبی برادری کو چھوڑ دیا، تو نے کہا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ محبوب تو نے زمین پہ تیرا تیرا کہا، میں نے عرش بری پر بھی تیرا تیرا کہہ دیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ میں خدائی میں یکتا، تو مصطفی میں یکتا، میں ساری کائنات کا رب العالمین، تو قیامت تک آنے والوں کے رحمت للعالمین بنا دیا۔ شاہدا و مبشرا، گواہ بن کے آئے، میرے رب ہونے کے گواہ بن کے آئے۔ دیکھا کب تھا اعلان نبوت فرمانے کے بعد، گواہیاں پہلے ہی دے دی اللہ ہے۔ اللہ طائف کی گلی میں مار کھانے کے بعد، خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد، فاطمہ ننھی کے رونے کے بعد، تب میرے ہاتھ پر آ کر مجھے دیکھا۔ اللہ فرمایا پتہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین کب بنایا؟ فکان قاب قوسین او ادنی، یہ کمان کی دو کونے قوسین جب اس طرح کر کے جوڑتے ہیں، اتنا سا خلا باقی رہ گیا جب یوں کر کے جوڑا۔ فرمایا میرے حبیب ادنا منی، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ سارے اللہ کے قریب آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کے قریب چلا گیا۔ میرے رب نے مجھے فرمایا میرا حبیب اگر تو ناراض نہ ہو میں تجھے خاتم النبیین نہ بنا دوں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ مجھے، کہا ہاں آدم آ کے آدم نے آ کے کہا ثم جاءکم رسول، ابراہیم نے آ کے کہا ثم جاءکم رسول۔ ہم جا رہے ہیں، اللہ اکبر، منبر خالی نہیں رہے گا، ہمارے بعد کوئی آئے گا، ہمارے بعد کوئی آئے گا۔ میرا حبیبہ جسے میں نے بھیجنا تھا بھیج دیا، اب تو آ گیا، تو بتا میں تجھے خاتم النبیین نہ بنا دوں، میں تجھے اماموں کا امام نہ بنا دوں، میں تجھے نبیوں کا نبی نہ بنا دوں، میں تجھے ختم المرسلین نہ بنا دوں۔ میں نے کہا یا اللہ تیری مرضی بنا۔ فرمایا جبرائیل تو عرش پر اعلان کر دے، میرا قرآن فرش پر اعلان کرے گا۔ جبرائیل میں نے نبیوں کا سردار بنا دیا، جب دنیا میں یہ جائے گا میں عرش والا اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے جب میں ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں معراج سے آ رہا تھا، اللہ نے فرمایا میرا محمد جا دنیا میں جا کے اعلان کر دے، جو تیری ختم نبوت کا اقرار کرے گا عرش والا رب اسے عرشوں سے سلام کہہ رہا ہے۔ نبیوں کو میرے عزیز و نبوت کا تاج بن پہنایا فرش زمین پر، اور مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا عرش بری پر۔ پاس بلا کر
میں تجھے خاتم النبیین بنانا چاہ رہا ہوں، اعتراض تو کوئی نہیں؟ کہا یا اللہ مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرمایا پھر جبرائیل اعلان کر دے، اللہ اکبر، پھر میرا محمد جس طرح میں نے تجھے بیت المقدس میں سارے نبیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر امام بنا دیا، آج میں نے کائنات والوں کے اندر اعلان کر دیا، فرشیوں کا بھی نبی بنایا، عرشیوں کا بھی نبی بنایا، پھولوں کا نبی بنایا، پتیوں کا نبی بنایا، مہک کا نبی بنایا، خوشبو کا نبی بنایا، اپنوں کا نبی بنایا، پرایوں کا نبی بنایا۔ اللہ اکبر، آسمان والوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، زمین والوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے۔ میرا حبیب اللہ دنیا میں محمد الرسول اللہ بنایا، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے قیامت کی صبح تک تجھے حبیب اللہ بنا دیا۔ میرا کوئی یار ہو گلا کرے گا، میں میرے سے برداشت نہیں ہوگا، اس کا یار ہے، سوچ سمجھ کر اس کی سنت کا مذاق اڑانا اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ شاہدہ گواہ، اور الحمدللہ آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہو، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو موقع کا عینی شاہد، جس نے اپنی نظروں سے دیکھا ہو، وہی گواہ ہے نا۔ اب جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا، تو ہر آدمی کے دل کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے جو ہر چیز کو دیکھا، گواہ بنے اللہ کے؟ میری توحید کا گواہ، میری ربوبیت کا گواہ، میرا رب ہونے کا گواہ، جنت جہنم کا گواہ، آسمان کا گواہ، زمین کا گواہ، فرشتوں کا گواہ، ابو بکر کے ایمان کا گواہ، عمر کے ایمان کا گواہ، ابو بکر کی خلافت کا گواہ، عثمان کے ایمان کا گواہ، علی کے ایمان کا گواہ، معاویہ کے ایمان کا گواہ، فاطمہ علی کی شادی کا گواہ، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے گواہ بنایا، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ موقع پر موجود ہو۔ ہر چیز پر عینی گواہ کہ میں عینی شاہد ہوں، میں نے دیکھا۔ اب سارے کلمہ پڑھو کو اشہد اللہ، کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ، کوئی نہیں معبود، الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ اکیلا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس کا شریک کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ گواہی دی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، یہ تو پہلی گواہی جھوٹی ہو گئی۔ گواہ کے لیے شرط اگر یہ ہو کہ موقع پر موجود ہو، تو میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی کوئی نہیں، اتنا سارا مجمع باوضو ہو کر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، جب خدا کو دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسی؟ عبد ہے کہ نور ہے؟ تو کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ تو یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ۔ تو معلوم ہوا گواہی کے لیے موقع شرط نہیں ہوتا، بلکہ گواہ کی گواہی دینے والے پر اعتماد شرط ہوتا ہے۔ اعتماد، اور اعتماد کی سب سے پہلی دلیل اللہ نے پہلی بنیاد رکھی۔ میرے نبی جبل ابو قیس پہ کھڑا ہو جا، لقد لبثتم فیکم عمری، بتا، میری توحید نہیں بتلانی، میرے رب ہونے کے بارے میں نہیں بتلانا، پہلے جو 40 سال آپ نے ان میں گزارے، اللہ کو ان سے پوچھنا میری عمر تمہارے میں کیسی گزری، بچپن تمہارے میں گزرا، لڑکپن تمہارے میں گزرا، بھائی حلیمہ کی گود میں لوریاں لینا تمہارے میں گزرا، حلیمہ کی بکریاں چرانا تمہارے میں گزرا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف عربوں کی عادت تھی، ننگے کیا کرتے تھے، میرے چاچے نے میرے کپڑے اتارنے چاہے، میں نے کہا چچا کیا کر رہے ہو؟ کہ بھتیجے تجھے بیت اللہ کا طواف کراؤں گا۔ فرمایا میری چادر اتارنی چاہیے، میں نے اپنی چادر کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھا، مجھے بے ہوشی تاری آ گئی۔ فرمایا میرا محمد ہے، تیرے جسم کی تو دور کی بات ہے، تیرا پیشاب بھی زمین پر آئے گا، میں اللہ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضور علیہ السلام جب
پیشاب سے فارغ ہوتے, حاجت سے فارغ ہوتے, نبی کا فضلہ مبارک جا گرتا. حضور علیہ السلام فرماتے میں ابھی اٹھتا نہیں تھا, مٹی دو آپس میں زمین پھٹا کرتی, میرے فضلے کو اندر لے لیتی. اللہ اکبر. لوگوں, کوئی باتھ روم میں جاوے گا اس کو بدبو آئے گی, اپنی گندگی سے بدبو آئے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سے نہ پوچھو, میرے یاروں سے پوچھو, جہاں بیٹھ کر میں رفاع حاجت سے فارغ ہوا کرتا, قضاء حاجت سے فارغ ہوا کرتا, میرے اٹھ جانے کے بعد اس زمین کے ٹکڑے سے کئی دن تک خوشبو آیا کرتی تھی. تو گواہ کے لیے اعتماد, گواہی کے لیے اعتماد کی ضرورت ہے. ایک اور مثال سی دوں. یہ بچہ کھڑا ہو کے کہے جی میں نے یہ کرتے دیکھا, لوگ کہیں گے چلو چھوکرا ہے. اگر قاری عتیق صاحب کہے کہ نہیں یار ذمہ دار آدمی ہے, نمازیں بھی پڑھاتا ہے, اذانیں بھی دیتا ہے, مدرسے مسجد کا معتمم بھی ہے, مولوی صاحب یقین تے سانو نہیں آندا لیکن اسی تیرے تے بھروسہ کر کے کہہ رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے نا. اللہ فرمایا مجھے دیکھا کوئی نہیں, 1400 سال کے بعد دیکھا کوئی نہیں. نمازیوں نے نہ دیکھا, ارائیوں نے نہ دیکھا, کمبوں نے نہ دیکھا, میوں نے نہ دیکھا, پٹھانوں عوانوں نے نہ دیکھا, نقشبندی قادریوں نے نہ دیکھا, ترمذیوں نے نہ دیکھا, اویسیوں نے نہ دیکھا, تاریوں نے نہ دیکھا, چشتیوں نے نہ دیکھا, حاجیوں نے نہ دیکھا, نمازیوں نے نہ دیکھا. میرا نبی جنہوں نے تجھے دیکھا انہوں نے آگے والوں کو بتایا, آگے والوں نے انہیں دیکھا, انہوں نے آگے والوں کو بتایا, آگے والوں نے انہیں دیکھا. 1400 سال کے بعد تیرے غلاموں کے غلاموں پر, تیرے غلاموں کے غلاموں پر, پھر ان کے غلاموں پر, پھر ان کے غلاموں پر. یا اللہ نام کیا ہے؟ کسی نے بایزید بستامی کو دیکھا, کسی نے عبد القادر جیلانی کو دیکھا, کسی نے بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا, کسی نے ابو علی قلندر کو دیکھا, کسی نے نظام الدین اولیاء کو دیکھا, کسی نے صابر پیاج کو دیکھا, کسی نے کلیر والے کو دیکھا, کسی نے امیر خسرو کو دیکھا, کسی نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا, کسی نے یوسف بنوری کو دیکھا, کسی نے شیخ لدھیانوی کو دیکھا, کسی نے حق نواز کو دیکھا, کسی نے اعظم طارق کو دیکھا, کسی نے مفتی محمود کو دیکھا. نہیں اور قریب آ جاؤ, یا اللہ کہاں چلا جاؤ. کسی نے ڈھڈیا والے عبد القادر رائے پوری کو دیکھا, کسی نے احمد علی لاہوری کو دیکھا. نہیں یقین آتا, خدا پاک کی قسم ہے یہ 80-90 سال کا ماسٹر ضیاء بیٹھا ہے, اس سے پوچھو جب تیری آنکھیں جوان تھی, تیرا قد جوان تھا, تیرے چہرے پر حشاشت بشاشت تھی, تو نے حضرت لاہوری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج اس 82-90 سال کے بوڑھے سے پوچھ لو جو ہر جمعے کے دن یہاں کے بیٹھ جایا کرتا ہے, میں اس کی قدم بوسی جا کے کرتا ہوں, اس کی نگاہوں نے لاہوری کو دیکھا. میں نے پوچھا ماسٹر ضیاء صاحب لاہوری کیسا تھا؟ کہ خدا پاک کی قسم ہے چہرے پر نظر پڑا کرتی تھی خدا یاد آ جاتا تھا, اس کے قدموں کے چلنے پہ نظر پڑتی تھی مصطفیٰ یاد آ جاتا تھا. 1400 سال کے بعد غلاموں کے غلاموں نے جنہیں دیکھا وہ کہنے پر مجبور ہو گئے غلام ایسا آقا کیسا. جنہوں نے آقا کو دیکھا انہوں نے کہا ہوگا آنے والا کیسا, بھیجنے والا کیسا ہوگا. انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر. اللہ, ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر, صدیق کی صداقت کا گواہ, صدیق کی خلافت کا گواہ. 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائیں, 17 نمازیں. مسجد نبوی شریف ہے, عمر کے کندھے پر ہاتھ ہے, حضرت ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ ہے. ماں شیخین کے مسجد میں تشریف لائے, بعض جگہ آئے, ایک باغ میں تشریف لائے. صحابہ نے یوں دیکھا, مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ لو, اہاکذا نبعث یوم القیامہ, آج دنیا میں دیکھا, قیامت کے دن میدان محشر میں بھی تینوں کو ایسے ہی ساتھ دیکھو گے. دائیں ابو بکر کو کھڑا کیا, بائیں عمر کو کھڑا کیا کہ میرے بعد پہلا حق دائیں والے کا, بعد میں حق بائیں والے کا.
ازواج کے گواہ عائشہ دولن بل کے آئی، اللہ اکبر، عائشہ کی عزت کے گواہ، خدیجہ کی عزت کے گواہ، میمونہ جویریہ کی عزت کے گواہ، فاطمہ کے گواہ، جنت جہنم کے گواہ، میدان عدل کے گواہ، الصراط کے گواہ، سوال جواب کے گواہ، انا ارسلناک شاہدا، جس کو دیکھا اس کی بھی گواہی دلوا دی اور جس کو نہیں دکھایا اس کی بھی گواہی دلوا دی۔ اگر تمہیں قدم رسول میں آ کر تمہیں غلامی کا نعرہ لگاؤ گے، پہلے میرے نبی پر اعتماد کرنا پڑے گا، پہلے میرے نبی پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں عرش والا اعلان کروں گا، انا ارسلناک شاہدا، تمہیں زمین پر صداقت کا ڈنکا بجانا پڑے گا، پھر مدینے والا بھی تمہارا بن جائے گا، عرش والا خدا بھی تمہارا بن جائے گا۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا کیا؟ فرمایا تیرے محلے میں کوئی یتیم ہو، اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا رشتہ دار نہ ہو، اپنا نہ ہو، پرایا نہ ہو، قریبی نہ ہو، دور کا ہو، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے محلے میں کوئی یتیم تجھے نظر آ جائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے میں دیر نہ کرنا، تو یوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیر دے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہاتھ تیرا سر سے نہیں ہٹے گا، نام اعمال میں اللہ اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ مبشرہ، خوشخبری دی، ڈرایا، ونذیرا، تیرے محلے میں کوئی یتیم آ جائے، اپنے بچے کو گود سے پرے کر دینا، اپنے بچے کو اس کے سامنے چیز نہ دلوانا، اپنے بچے کو اس کے سامنے پیسے نہ دینا، اپنے سگے بچے کو اس کے سر پہ پیار نہ کرنا۔ وَنَذِيرًا، اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا تیرا پیار اس کے ساتھ پڑے گا تو اپنی جیب میں سے اس کے ہاتھ میں پیسے دے گا، اس پہ یتیم تیرے بچے کو دیکھ کر رونے نہ لگ جائے اور یوں نہ کہ کاش میرا ابا زندہ ہوتا مجھے بھی یہاں چیز دلواتا، میرا ابا زندہ ہوتا مجھے بھی پیسہ دیتا۔ میری کبریائی کی قسم ہے، اگر یتیم نے آنسو نکال دیا، چند دل کے اندر تیرا جنازہ اٹھوا دوں گا اور تیرے بچے کو بھی لوگوں کے سامنے رونے پر مجبور کر دوں گا۔ شاہداً و مبشراً، خیال کرنا، ونذیرا، کوئی بیوہ تیرے گھر کے ویڑے میں آ کے بیٹھ جائے، 4 بچے یتیم ہو، بیوہ آ کے بیٹھ جائے، خبردار اپنی بیوی کو ساتھ نہ بٹھانا، اپنی بیوی سے اس کے سامنے پیار کی بات نہ کرنا، اپنی بیوی کو بیوہ کے سامنے جوڑا نہ لے کے دینا۔ اگر تو نے اپنی بیوی کے سامنے پیار کی بات کی، تیری بیوی تیرے پیار کی بات سن کے ہنسنے لگ گئی، بیوہ نے نیچے منہ کر کے رونا شروع کر دیا، کاش مجھے بھی کوئی ہنسانے والا ہوتا، کاش مجھے بھی تسلیاں دینے والا ہوتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مصیبت کا ایسا کوڑا برساؤں گا، عنقریب تیرا جنازہ اٹھواؤں گا، تیری گھر والی کے سر سے لال چادر اتروا کر سفید چادر پہنا کے میں در در کی ٹھوکریں کھلوا کے رونے پر مجبور کر دوں گا۔ شاہداً ومبشراً ونذیرا، دیکھنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، غریب ہو، اس کے سامنے اپنی مکان کی حیثیت نہ جتلانا، اس کے سامنے اپنا دسترخوان، اللہ اکبر، اپنے دسترخوان کا تانا نہ دینا۔ اگر تیرے سگے بھائی کو، تیرے ماں جائے کو، تیری ماں کے پیٹ میں کھیلنے کٹھے والوں کو، گھر کے ویڑے میں دونوں کو کھیلنے والوں کو، ایک کو کوٹھی دے سکتا ہوں، دوسرے کو محلے میں کرائے کا مکان نہیں ملتا، یہ میری تقسیم ہے۔ دیکھنا اپنی اونچی دکان، اونچے مکان پر فخر نہ کرنا، مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر میں آئی پہ آ گیا، تیرے بھائی نے رو کے دکھا دیا، مجھے اللہ اکبر، جب بندہ روتا ہے آسمانوں پر ہلچل بھی جاتی ہے، فرمایا ایسا نہ ہو تجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دوں، ایسا نہ ہو تیرے بچوں کو ہاتھ
ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دوں۔ مبشرہ خوشخبری دینے والا بنایا، فرمایا دیکھنا فقیر دروازے پر آ جائے، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیلائے، اپنی بھوک کو مٹا کر اس کا پیٹ بھر دینا، خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، میدان محشر میں آئے گا، اللہ اکبر تلاش کر کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے دسترخوان پہ بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھلاؤں گا۔ معذرت کے ساتھ میرے عزیزو، ہمارے نبی نے ہمیں کیا دیا، ہم نے اپنے نبی کو کیا دیا؟ فرمایا دو چیزوں کا خیال کرنا، میرے جانے کے بعد دو چیزوں کا خیال کرنا، ایک اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑنا، دوسرا اختلاف میں نہ پڑ جانا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، زندگی میں مکانوں میں، دکانوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، میرے عزیزوں کہاں قرآن کو دستور بنا کر، کہاں قرآن کو مشعل راہ بنا کر انسان اپنی زندگی کا اور مخلوق خدا کی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے؟ ہنسنے کو تیار کوئی نہیں، لڑنے کو سارے تیار ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، امام الانبیاء کے روزے میں اگر تیرا میرا سلام پہنچتا ہے تو کیا تیرے میرے کرتوتوں کا نام اعمال نہیں پہنچتا ہوگا؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سوچا کرو کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو آج کتنا راضی کیا ہے۔ اگر میرے بھائیوں راضی کیا تو بے فکر ہو کے سو جاؤ، اگر معاملہ خراب ہے تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اتنا رو، اتنا رو۔ اللہ غنی، اولاد روئے ماں کو پیار آئے، گناہگار رونے لگ جائے، دنیا بنانے والے کو پیار آنے لگ جائے۔ جوتی تمہارا نبی گانٹ کے گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی میرے پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں، جب بھی گھر میں تشریف لے کے آتے، میں کھانا پکا رہی ہوتی، میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر۔ شادی کی پہلی رات گزری، اما کہتی حضور گھر تشریف لائے، سارے گھر میں دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، عائشہ کھانا پک گیا؟ میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا میری ماں نے مجھے روٹی پکانا سکھائی نہیں۔ ابو بکر کو نہیں بلایا، ابو قحافہ دادے کے دروازے پہ نہیں گئے، کس کے ساتھ شادی کر دی جسے روٹی پکانی نہیں آتی؟ میں نے کہا تو نے کبھی نہیں پکائی؟ میں نے کبھی نہیں پکائی، میں تو گڈیوں پٹولوں سے کھیل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی عورتیں، میں تو کھیل رہی تھی، عورتیں میرے گھر میں آ گئیں، رش لگ گیا، مجھے دور دور سے دیکھ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے پیار کرنے لگی، میں تو جھولا جھول رہی تھی، کپڑے کے بنائے ہوئے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جھولے سے اتارا، ماتھے پر بوسہ دیا، مجھے گھر کے کونے میں بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محلے والیاں میرے سے چمٹ چمٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تیری جیسی عورت قیامت کی صبح تک آ نہیں سکتی۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے تجھے دلہن بنایا، محمد الرسول اللہ کو تیرا دولہا بنا دیا۔ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ کتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہمارے گھر میں اللہ کے نبی آئے، آ کے میری اماں نے چرپائی پہ بٹھایا، آپ علیہ السلام نے یوں گردن گھمائی اور مجھے دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ کہ اللہ کے نبی کو میری ماں نے دودھ دیا پیالے میں، میرے نبی نے، حضور علیہ السلام نے، میرے گھر والے نے 1 گھونٹ 2 گھونٹ 3 گھونٹ پیے، پھر آپ نے اشارہ کیا میری ماں کو، جاؤ میری عائشہ کو جا کے پلا دو۔ اتنے میں عورتوں نے میرے کان میں کہا یہ تجھے لینے آئے ہیں، اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جائے گی؟ کہ میں تو رونے لگا، چھوٹی سی عمر۔ کہ جب مجھے دودھ حضور علیہ السلام کی طرف سے ملا، اللہ اکبر، اور کہا یہ اپنی میری عائشہ کو پلاؤ، میری ماں دودھ کا پیالہ میرے قریب لائی، میں ماں کو دیکھ کے جدائی کے صدمے میں رونے لگ گئی، اور میں نے یوں کر کے دودھ کا پیالہ پرے کر دیا۔
ساری عورتوں کی چیخیں نکل گئی، داڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی عائشہ انکار نہ کر، بظاہر تو یہ دودھ نظر آ رہا ہے، خدائے پاک کی قسم یہ پیالے میں حوض کوثر کا پانی نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں کچھ پکانا ٹکانا آتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، حالانکہ سیدہ فاطمہ کا گھر قریب قریب ساری چیزیں، صحابہ کے گھر قریب۔ اماں کہتے حضور اٹھے، آٹے والے ڈبے میں سے آٹا نکالا، تسلی میں آٹا ڈالا، محمد عربی پانی لے کر آٹا گوندنے لگ گئے۔ فرمایا عائشہ دنیا مجھے کھلاتی ہے، آج محمد توی پر روٹی پکا کے محمد اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلا رہا ہے۔ فرمایا کبھی حضور تندور پہ روٹیاں لگانے لگ جاتے، نان بائی کو والے کے مقام کو اللہ کے نبی نے بلند کر دیا، فرمایا روٹیاں پکانی پڑ جائیں کبھی عیب نہ سمجھو، جوتا ٹوٹ گیا کبھی باہر سے نہیں سلوایا، اپنا جوتا خود سیا کرتے تھے، فرمایا اگر جوتا ٹوٹ جائے گانٹ نہ پڑ جائے کبھی عیب نہ سمجھنا، جوتے کا کام کرنا پڑ جائے کپڑے خود دھویا کرتے تھے، فرمایا دھوبی بن کر کپڑے دھونا پڑ جائے آپ مکان کی تعمیر خود کر لیا کرتے تھے، فرمایا مستری بننا پڑ جائے کبھی عیب نہ کرنا، ان کاموں کو کرنا، حلال کی مزدوری کرنا، تیرے ہاتھوں میں مزدوری کر کے چینی پھوڑا پکڑ کر کسی پکڑ کر ہتھوڑا چلا چلا کر تیرے ہاتھوں میں گٹے پڑ جائیں گے، تیرے ہاتھ کھردرے ہو جائیں گے، میں عرش والے سے سفارش کروں گا عرش والے سے کیا مقام دے دے، فرمایا مقام تو میں دوں گا، پہلے نسبت تیرے ساتھ جوڑ دوں گا، یا اللہ کیا کہے گا، فرمایا مزدوری کر کے ہاتھ زخمی کرنا اس کا کام ہے، الکاذب حبیب اللہ، عرش سے کہہ دینا میرا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں کی مزدوری کرتا ہے اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے۔ شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آئندہ جمعہ جلدی تشریف لاؤ، انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے کہ نبی نے دعوت دی اور ابو جہل کے اکیلے کے دروازے پہ کتنے 100 مرتبہ گئے، انشاءاللہ یہ اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ جو کہا اللہ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول نصیب فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔